آ رہی ہے. مجھے جملے یاد رکھنا کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو انسانیت پر آنا پڑے گا. اگر حسین کو سمجھنا ہے تو رسول خدا کو سمجھنا پڑے گا. اگر شریعت کو سمجھنا ہے تو پھر کربلا کو سمجھنا پڑے گا. اور اگر وفا کو سمجھنا ہے تو عباس کو سمجھنا پڑے گا. نہیں ایسے نہیں. جس نام کو مٹانے کے لیے 1400 سال سے کوششیں کی جا رہی ہیں, جس نام کو مٹانے کے لیے جو کوششیں کربلا میں کی گئی, اس نام کو بچانے کے لیے جو عظیم قربانی کربلا میں دی گئی, اس کا نعرے کا جواب ایسے نہیں دیتے. میرے ساتھ مل کر جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, جن جن کانوں میں آواز جا رہی ہے, اور اس نعرے کا جواب دینے کے لیے کسی فرقے کی محتاجی ضرورت نہیں ہے, کسی مسلک کی محتاجی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی چیز کی محتاجی ضرورت نہیں ہے. صرف سینے پہ دل ہونا چاہیے اور رسول خدا پہ یقین ہونا چاہیے. کیونکہ یہ نعرہ سب سے پہلے اللہ نے لگایا. اللہ نے لگا کے رسول تک پہنچا, رسول سے لے کے غدیر تک ہم تک پہنچا. پھر کربلا نے اس نعرے کو وہ معراج بخشی کہ جو آج تک ہمارا بچہ جب یہ نعرہ لگتا ہے تو پورے جوش و جذبے سے اس نعرے کا جواب دیتا ہے. تو پوری جگر کی طاقت سے میرے ساتھ مل کر نعرے کا جواب دیجیے گا, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ضرور پڑھیے گا محمد والے محمد کا. کائنات میں یہ دو نعرے ہیں, نعرے حیدری اور لبیک یا حسین. جس کو کبھی مرنے نہ دینا, اپنی زبان پہ نعرے حیدری اور سینے پہ داغ ماتم ضرور رکھنا, تاکہ ہماری آنے والی نسل اسی چیز کو لے کے آگے بڑھے. کیونکہ 1400 سال یہ ہماری نسل ہے, نسل در نسل, نسل در نسل, نسل در نسل. یہ غم حسین جاری و ساری کیوں ہے کہ ہم تربیت دیتے ہیں اپنے بچوں کی, کچھ کہہ کے نہیں کہ حسین کربلا میں مارے گئے, یہ کہہ کے نہیں کہ پیاس سے مارے گئے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یا علی کہنا واجب ہے, سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا یا حسین کہنا واجب ہے. ہماری یہ نسل یہی سیکھتی ہے کہ جب مجلسوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا 4 سالہ بچہ اس کو اپنی بات پہنچانے کے لیے محتاجی ہوتی ہے, لیکن نعرہ لگانے کے لیے کبھی کوئی محتاجی نہیں ہوئی. تمام ماتمیوں کے نظر 4 میرے مصرے جو آپ کے ذریعے دوسروں کو, پوری دنیا کو, تمام انسانیوں کو ایک پیغام ہے کہ سینے پہ داغ ماتم شبیر لے چلو. آؤ ہمارے ساتھ مل کے, یہ کربلا کا پیغام ہے. تم بخشش کے لیے دعائیں چاہتے ہو, تمہیں نجات چاہیے, لیکن جب اگر نجات چاہیے تو حدیث رسول بھول گئے, حدیث رسول بھول گئے. بڑی بڑی سنتیں یاد ہیں, بڑے اونچے اونچے پائچے یاد ہیں, لیکن رسول کی سنت بھول گئے کہ حسن و حسین کشتی نور کی مثال ہے, نجات کا در ہے تو حسین ہے. تو بخشش کے واسطے آؤ, یہ بخشش کا فرش اعضا بچھا ہوا ہے. جس کو بخشش چاہیے, جس کو نجات چاہیے, اور فرش اعضا پہ بخشش کے واسطے غم شبیر لے چلے. ارے سینے پہ داغ ماتم شبیر لے چلو, بخشش کے واسطے غم شبیر لے چلو, سینے پہ داغ ماتم شبیر لے چلو. ارے آہو بکاؤ مجلس ماتم کے اشک سے, آؤ بکاؤ مجلس ماتم کے اشک سے. ارے لکھی غم حسین کی تحریر لے چلو. ارے کیا وہ واقعہ بھول گئے؟ بھائی برہانکم, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. یہ میرا پیغام نہیں ہے, یہ قرآن کا پیغام ہے. میں نے 4 مصرے پڑھے کہ اس کے بعد دلیل لیتے چلو کہ بخشش کے واسطے غم شبیر لے چلو. ارے سینے پہ داغ ماتم شبیر لے چلو, آہو بکاؤ مجلسو ماتم کے اشک سے, لکھی غم حسین کی تحریر لے چلو. ارے کیا وہ واقعہ بھول گئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور جا کے کہتا ہے اپنے بزرگ سے, ارے حسین نے مجھے غلام کہہ دیا, ارے حسین نے غلام کہہ دیا. اس بزرگ نے فوراً کا جا بھاگ کے جا تحریر لکھوا کے لے آ. تو یہ نجات کا فرش ہے. 4 مصرے اور مجھے اپنے یاد آ گئے, اور اس کے بعد 2-4 جملے ذکر مسائل زلزلہ کی برآمدگی ہے. اور آپ ماتمیوں کے ساتھ میں بھی زنجیر زنوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عمرہ میں بھی زنجیر زنی کروں گا.
یہ ذہن میں رکھیے گا حسین بر نجات ہے, غازی بابر حوائج ہے, تو جتنے بھی یہاں پہ مجھ سمیت بیٹھے ہوئے ہیں کوئی معصوم نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, کوئی معصوم نہیں ہے. ایک واقعہ سناؤں گا چھوٹا سا کہ آپ ماتمیوں کو اپنی عظمت کا پتہ چل جائے گا, عظمت کا پتہ چل جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا, جتنے خوش نصیب اس فرش عزا پہ آتے ہیں وہ یہ سوچ کے آئیے گا کہ 1400 سال پہلے ایک بی بی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی کہ بابا کون ہوگا میرے بیٹے کے غم میں رونے والا. تو جو لوگ دعائے سیدہ ہیں وہ دنیا کے کائنات کے عظیم ترین لوگوں میں سے ہیں, کیونکہ جن کی محتاج کائنات ہے, ہم اس کی دعا کا نتیجہ ہیں. بھائی میرے جملے آپ نے ضائع کر دیا. ہم اس شخصیت کی دعا کا نتیجہ ہے جس کی تمام کائنات محتاج ہے. ارے فرشتے جس کے در پہ روٹیاں مانگنے جاتے ہو, ہم اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمیں ختم کر سکتی ہے, جو ماتم شبیر کی دھمک کو ختم کر سکتی ہے, زنجیر زنی کی جھنک کو ختم کر سکتی ہے, قمع زنی کی جھنکاروں کو ختم کر سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ حسینیت کو ختم نہیں کر سکتی, اس لیے کہ حسین تھا, حسین ہے اور حسین رہے گا. اسی طریقے سے جب تک ماتمی ہے حسین رہیں گے, ہم نہیں ہوں گے, ماتم رہے گا. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ اکبر. ماشاء اللہ, جیو بیٹا, جیو ماتمی. عزم وفا کے ساتھ تو فرش ولا پہ آ. ہمارے یہاں ہے فرش ولا بھی ہوتا ہے, فرش عزا بھی ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا, عزم وفا کے ساتھ تو فرش ولا پہ آ, اور جنت کی ہے تلاش تو فرش عزا پہ آ. عزم آخری شعر, اس کے بعد ذکر مسائل. عزم وفا کے ساتھ تو فرش ولا پہ آ, اور جنت کی ہے تلاش تو فرش عزا پہ آ. ارے اب بھی جہاں میں اونچا ہے عباس کا علم, اب بھی اونچا ہے عباس کا علم. ارے وائز یہ دیکھنے کو ذرا کربلا میں آ, وائز یہ دیکھنے کو ذرا کربلا میں آ. آج زلجنہ زلزلے کی برآمدگی ہے. اس زلزلے کی تاریخ کیا ہے؟ سب برآمد کرتے ہیں کہ زلجنہ, یہ جو زلجنہ جو مرتجز جس کا نام تھا, جو رسول خدا کے پاس تھا, کربلا میں جو زلجنہ تھا اس کا نام بھی مرتجز تھا, اور یہ رسول اللہ کے زلجنے کی ڈائریکٹ اولاد تھا. جیسے ہمارے یہاں شجرے ہوتے ہیں ایسے گھوڑوں کے تمام جانوروں کے شجرے ہوتے ہیں. جب یہ مرتجز رسول خدا والا, رسول خدا کو تحفہ ملا, انہوں نے یہ امام حسین کو دے دیا. جب امام حسین کو دیا تو انہوں نے, رسول خدا نے زلجنے کے کان میں چند الفاظ کہے. کتاب کا نام ہے بیروت. میں بغیر حوالوں کی بات نہیں کہتا, بیروت کی چھپی بھی ہے اور 390 ہجری کی ہے, میرے پاس موجود ہے. جس صاحب کو دلیل چاہیے, حوالہ چاہیے. گو کہ معصومین کے ماننے والے اپنے دل کی دھڑکنوں میں دلیلیں رکھتے ہیں. دوسروں کی طرح یہ نہیں کہتے ہمیں قرآن سے دکھاؤ. اگر قرآن سے دکھائیں گے تو تمہیں کافر بھی دکھا سکتے ہیں, وہ بھی تو پوچھو. تو رسول خدا نے مرتجز کے کان میں ایک وصیت کی کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ میرا حسین تنہا ہوگا, عباس کا لاشا وہ اٹھا چکا ہوگا, علی اصغر کو وہ دفنا چکا ہوگا, قاسم کے ٹکڑے وہ چن چکا ہوگا اور ایک گچھی میں ڈال کے خیمہ گاہ تک لا چکا ہوگا, علی اکبر کے سینے سے پرچی کھینچ چکا ہوگا. دیکھ جب یہ ایسا وقت آئے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ میرے بیٹے حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہ ہوگا تو اس کو ایسے سوار کرانا کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو. جتنے ماتمی موجود ہیں سب سے درخواست کروں گا اپنے اپنے گریبان چاک کر لو, کیونکہ نہ جانے کس پہلو میں سید سجاد بیٹھا ہے.
نہ جانے کس بیوی کی گود میں خواتین کے جرم میں تم اصغر کی ماں بیٹھی ہو، نہ جانے کس پہلو میں چھوٹی شہزادی تشریف فرما ہو، وہ صرف یہ دیکھے کہ ہاں یہ ہمارے بھائی کے، باپ کے، چچا کے، ماموں کے عزادار موجود ہیں۔ کربلا میں مسائل نہیں پڑھوں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا، چند جملے صرف برآمدگی کے لیے۔ کربلا لٹ چکی، دربار حسینی لٹ چکا، تمام شہادتیں ہو چکی۔ امام حسین بیبیوں سے ملنے ان کے خیمے میں گئے، جب بیبیوں سے ودا ہونے لگے تو انہوں نے تمام بیبیوں سے کہا کہ تم سب اپنے خیمے میں جاؤ، میں تم لوگوں کے خیمے میں باری باری آ کے ملوں گا۔ صرف خیمے میں ان کی بہنیں رہ گئیں۔ امام حسین اپنے خیمے سے نکلے، بیبیوں کے خیمے میں باری باری الوداع ملاقات کی، جن کو جو وصیت کرنا تھی وہ وصیت کی، جس کو جو نصیحت کرنا تھی وہ نصیحت کی۔ اس کے بعد پلٹ کر جب خیمے زینت میں آئے تو دیکھا ان کے باہر ان کا جو زلزلہ تھا وہ موجود نہ تھا۔ انہوں نے جو خیمے کا پردہ اٹھایا، اندر چلے گئے، بس آخری جملے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد اگر تم لوگ یہ جملے سمجھ گئے، کربلا تک زینب کو لے گئے، تو یقین کرو رات کو بھی چین سے سو نہیں سکو گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ اور سن لو کہ یہ وہ زلزلہ ہے اس حال ثواب کے لیے اپنے شہید بھائی علامہ عرفان رابعی کا جملہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ وہ زلزلہ ہے کہ جس سے امام حسین جب دین سے فرش پہ آئے تھے، جب دین سے زمین پر آئے تھے، تو نہ ان کا جنازہ تیروں پہ تھا، نہ ان کا جنازہ زمین پر۔ جب امام حسین خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کا زلزلہ، ان کا مرتجد بیویوں کے پاس ہے۔ ایک بیوی نے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے، کسی بیوی نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، کسی اپنی زین سے سر مار رہی ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے زلزلے کو سجایا کس نے؟ جناب رقیہ اپنے بھائی کے گلے لگی، کہا کہ میں نے سجایا ہے۔ کہ تو نے پہلے تو کبھی زلزلہ نہیں سجایا، تجھے تربیت دی کس نے؟ تو جملے سننا ہوگا دارو۔ بیوی رقیہ کہتی ہے رات کو تیری بہن غازی آئے تھے، میرا بھائی ملنے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اے رقیہ میرے مولا کا گھوڑا سجانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، ایک سین ایسے رکھتے ہیں، رکاب ایسے رکھتے ہیں، جب میرا مولا اکیلا رہ جائے تو میں تیرے پر ذمہ داری دے رہا ہوں کہ میرے بھائی کے، میرے آقا کے زلزلہ کو سجا دینا۔ جیسے ہی جب شہادتیں ہو چکی، جب زلزلہ خیمے کا کی طرف آیا تو تاریخ لکھتی ہے، زلزلہ جب خیمے کا کی طرف آیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ زلزلہ نے پہلے 7 چکر خیام کے لگائے۔ مجھے یقین ہے کہ زلزلہ کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ حسین کی بہنوں تک کیسے بتائے، کیسے پہنچائے کہ حسین بھی نہیں رہا، حسین کا سوال تیرے زینب پر آیا، اپنے دونوں پاؤں زمین پر رکھ کے سر کو سجدے میں لے گیا اور تم یہ زبانی میں کہہ رہا ہے یا زینب سکینہ یتیم یا زینب بیویوں کی صدائیں بلند ہوئی، ہائے حسین، ہائے حسین،